अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है और मैं इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कता रहमी किसे कहते हैं और सिला रहमी किसे कहते हैं। सिला रहमी कहते हैं रिश्तेदारियों को जोड़ने को सिला रहमी कहते हैं, और कता रहमी कहते हैं रिश्तेदारियों को, नातेदारियों को, ताल्लुकात को तोड़ने को कता रहमी कहते हैं। अल्लाह ने क़ता रहमी से मना फरमाया है, रिश्तेदारियों को जोड़ने को बार बार कुरान में और हदीस में न मालूम कितनी जगह जो है अल्लाह ने इसका जो है रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म फरमाया है। जिस सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं, जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, उस वक़्त में क्या है कि आदमी फ़ख्र महसूस करता है कि बताने में कि मेरा जो है ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना नहीं है, मैं अपनी छोटी-सी फैमिली है, हम उन्हीं के साथ खुश रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम बीवी बच्चों हैं, इन्हीं के साथ हम ज़्यादा रहते हैं, हम बहुत होता है आदमी माँ-बाप को ख़्याल कर लेता है, नहीं और तमाम रिश्तेदारियाँ हैं जिनको आदमी इस ज़माने में कट करके रह रहा है, अल्लाह ने उसको मना फरमाया है। और ख़ास करके गरीब रिश्तेदारों को अपने से जोड़ने को अल्लाह पाक ने जो है उसका हुक्म दिया है। और अमीर हो चाहे गरीब हो, अल्लाह ने जो है सारी रिश्तेदारियों को पकड़ने को जो है अल्लाह ने जो है बहुत जोर दिया है। अल्लाह पाक ने सूरह नहल में जो है अल्लाह पाक का इरशाद, इसका मफ़हूम है कि अल्लाह अल्लाह पाक एतदाल और एहसान और अहले क़राबत यानी रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाते हैं और मना फरमाते हैं बेहयाई से, बुरी बात से और किसी पे जुल्म करने से, और तुमको इन उमूर की नसीहत करते हैं ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और सूरह निसा में इसी को दूसरे तरह से आया है, अल्लाह का इरशाद है, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला शानहू से डरते रहो जिससे कि अपनी हाजत तलब करते हो, और रिश्तों से डरते रहो यानी इनको जोड़ते रहो, तोड़ो नहीं। अल्लाह ने तोड़ने को मना करा है। दूसरी आयत में वारिद हुआ है, इसका मफ़हूम है रिश्तेदार का जो हक नेकी और सिला रहमी का है वो अदा करते रहो। अल्लाह का इरशाद है, इसका मफ़हूम है कि अल्लाह जल्ल शानहू तौहीद का और कलमे शहादत की गवाही का और लोगों के साथ एहसान करने का और इनसे दरगुजर करने का हुक्म फरमाते हैं, और रिश्तेदारों को देने का यानी सिला रहमी करने का हुक्म फरमाते हैं। अल्लाह पाक ने हमसे क्या होता है कि बहुत सारी बातें जो है, कभी रिश्तेदारों से कोई बात हो जाती है, आपस में जो है कुछ रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, तो हम ज़रा सी बात को लेकर के हमेशा के लिए ताल्लुकात तोड़ लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं। उनके यहाँ जो आने जाने लगते हैं लोग, उनसे भी हम लोग कतई ताल्लुक हो जाते हैं कि नहीं भाई हमारा उनसे दुश्मनी है, आप उनके यहाँ क्यों गए। इसको अल्लाह ने कतान मना फरमाया है। जो अम्मा आयशा तला के ऊपर जब जिन लोगों ने वो लगाया था, आपके ऊपर तहमत लगाई थी, बुहतान बांधा था, आपकी असमत के ऊपर, आपकी इज्जत के ऊपर इतना बड़ा डब्बा लगाया था, जिसको अल्लाह ने बाद में कुरान में सूरह नूर में जो है अल्लाह पाक ने वाज़िह उसको साफ फरमा दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा शौक गुजरा था, बड़ा उनको जो है तकलीफ पहुंची थी कि उनके बहुत करीबी रिश्तेदार थे जो जो जिनकी किफ़ालत का जिम्मा भी जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर ही था। उनकी मतलब वो उन्हीं उन्हीं की किफ़ालत में थे, उन्हीं के जो है उनके परवरिश में थे। तो उनको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनको पैसे, उनको माल और पैसा दिया करते थे। वो खुद बढ़ करके, वो रिश्तेदार जो थे वो खुद बढ़ करके अम्मा आयशा तआला के ऊपर जो है उन्होंने इसको प्रोपागेंडा करने में, इसको फैलाने में बहुत अहम किरदार निभाया था। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा बुरा लगा था। उन्होंने जो है कहा था कि अब मैं इनको जो है नहीं दूंगा, मना कर दिया था, इनको अब नहीं दूंगा। तो अल्लाह ने उसको जो है कुरान में जो है उनका कुरान में आयत नाजिल फरमाई उनकी, उसमें और उनकी मदह उनकी उनकी तारीफ फरमाई, और उनको कहा कि जो उसका मफहूम है कि जो नेक लोग होते हैं वो दरगुजर फरमा देते हैं, वो दरगुजर कर देते हैं, और उसके बाद दरगुजर कर खाली दरगुजर ही नहीं करते हैं, बाकी जो उनका ना नफ़ा जो उनका वो था उसको भी देते रहते हैं। वो इसको तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो इस जब ये आयत आई है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनको ना सिर्फ माफ किया बल्कि जितना पहले देते थे उससे और ज्यादा इजाफा फरमा दिया। हम ये सोचें कि हम भी ऐसा मामला कर सकते हैं, कोई हम पर इल्जाम रखे, हमारे घर वालों को कोई ऐसी तोहमत लगाए और फिर हम इनको दरगुजर कर दें और फिर उनकी आनत करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
اور عمر بھر جو ہے اگر ایسا کوئی ہمارے ساتھ کر دے گا تو اس کے ساتھ عمر بھر ہم جو ہے بول چال بند کر دیں گے، بلکہ جو رشتہ دار ان لوگوں سے جو ہے جنہوں نے ہمارے خلاف کیا ہوگا ان سے جو تعلقات رکھیں گے ہم ان کو جو ہے ان رشتہ داروں سے بھی ہم جو ہے ان رشتہ داروں سے بھی ہم تعلقات توڑ لیتے ہیں، کہ اللہ نے جو ہے اس کے برخلاف حکم دیا ہے کہ آپ ان کو درگزر فرما دیں اور ان کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ باہمی تعلقات جیسے پہلے تھے ویسے ہی۔ تو یہ کیسے عظیم لوگ تھے، وہ کیسے عظیم اللہ نے جو ہے کتنی بڑی جو ہے اللہ نے جو ہے یہ بات فرمائی ہے، اور ایسے اخلاق ہوں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں جو ہے اسلام کو پھیلنے میں اس کا یہ بڑا ذریعہ بنے گا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو توڑنے والے کے پاس بھی نہ جانا، کہ میں نے قرآن پاک میں 3 جگہ اس پر اللہ کی لعنت پائی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کری تھی کہ رشتہ داروں کو توڑنے والے رشتوں کو توڑنے والوں کے پاس بھی نہ جانا، کہ میں نے ان کے پاس قرآن 3 جگہ ان کے پر جو ہے اللہ کی لعنت پائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جب لوگ علوم کا ظاہر کرنے لگیں، علوم مطلب اپنے علم کو بتانے لگیں کہ ہم اپنی قابلیت ظاہر کرنے لگیں، اور عمل کو خراب کر دیں، اور زبانوں سے محبت ظاہر ہوئیں اور دلوں میں بغض رکھیں، اور قطع رحمی یعنی تعلقات کو رشتہ داریوں کو توڑنے لگیں، تو اللہ جل شانہ اس وقت ان کو اس وقت اپنی رحمت سے دور کر دیں گے اور اندھا بہرا کر دیتے ہیں، پھر نہ سیدھا راستہ ان کو نظر آتا ہے اور حق بات ان کے کانوں میں نہ پہنچتی ہے، ان کے کانوں میں حق بات نہیں پہنچتی اور نہ ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ نے کتنی بڑی جو ہے وعید فرمائی ہے۔ ہم اپنا حال سوچ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ کوئی نیکی جس کا ثواب بہت جلد ملتا ہو وہ صلہ رحمی سے اور بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی گناہ جس کا وبال دنیا میں ہی مل جاتا ہو وہ ظلم ہے اور قطع رحمی ہے، خاص کر کے ماں باپ کے ساتھ قطع رحمی، مطلب ماں باپ کے ساتھ جو ہے اپنے حقوق کو توڑنے میں جو ہے اس کو جو ہے اللہ نے جو ہے بہت منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، اعزہ اس سے محبت کرتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور جنت میں داخلہ اس کا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار راستے میں جا رہے تھے، ایک بدو ان کو دکھائی پڑا، اس کو انہوں نے جو ہے اپنی جس سواری پہ جا رہے تھے وہ سواری ان کو مرحمت فرما دی، ان کو دے دی، اور اپنا امامہ بھی جو ہے اتار کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا بدو کے۔ تو ان کے ساتھ میں جو عبداللہ ابن عمر جو تھے ان کے ساتھ میں جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا اکرام بھی اگر تھوڑی بھی کر دیتے تو بھی یہ جو ہے خوش ہو جاتے آپ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے والد جو ہیں وہ میرے والد کے دوست تھے، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بہترین صلہ رحمی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں پر احسان کرنا ہے۔ بہترین صلہ رحمی آدمی کا اپنے باپ والد کے دوست پہ احسان کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، جس کا مفہوم ہے کہ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والے رحم فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ اس بات کی نظیر ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو مار کر لہو لہان کر دیا، ان کے لیے فرشتے آ گئے اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، ہم ان 2 پہاڑوں کو ان کو ملا دیں اور ان کو بیچ میں یہ پوری بستی پس جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم ان کو درگزر کرتے ہیں، یہ ہم کو جانتے نہیں ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ہم ضرور ایمان لائیں گی، اور ایسا ہوا بھی۔ انہی میں سے بعد محمد بن قاسم ہیں جو انہی میں سے ہیں جو بعد میں جو ہے ہندوستان آئے، ہم تک دین پہنچا۔ احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ کیا گیا، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ اس پہ کفار کے لیے سب نے کہا کہ کفار کے لیے بد دعا کر دیجئے، بد دعا کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ ناواقف ہیں
آپ کو بہت سخت سے سخت تکلیف پہنچائی گئی، آپ پر ہر وقت اپنی قوم کے لیے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی قوم کی ہدایت کی دعا فرماتے رہے، جبکہ ان میں سب سے بڑھ کر آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، آپ کے چچا تھے، جو ہے آپ کے اوپر تکلیفوں پہ ظلم کرتے تھے، لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور آپ اور بھی قریب قرابت دار تھے لوگوں کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے تعلقات نہیں توڑے، یہاں تک کہ وہ بڑھیا کر وہ قصہ مشہور ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئی، روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب آپ وہ بیمار ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کی عیادت کو تشریف لے کر کے گئے ہیں۔ ایسے نہ معلوم کتنے واقعات ہیں، نہ معلوم کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا واقعہ اور صحابہ سے اتنی بھری پڑی ہوئی ہے کہ جس نے ان کو ساتھ توڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں سے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم نے یہ نہیں ہے، احسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے جڑے گا تو ہم اس سے جڑیں، کوئی ہم سے کٹے تو جو ہم سے کٹے، جو ہم سے رشتہ داریاں توڑے، ہم اس سے جوڑیں، یہ احسان کا معاملہ ہے، یہ صلہ رحمی کا اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ جو کوئی ہم سے کٹ رہا ہو، ہم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہوں۔ تو ایسا بہت بار ہوتا ہے، ہم کو اپنے اخلاق کو درست فرمانا کرنا ہوگا، ہم کو اپنے صلہ رحمی رشتہ داریوں کو، آج کے دل سب کو ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے دلوں کو جوڑنا ہوگا۔ اس کو اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک بنا دے اور ساری امت کو نیک بنا دے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو کو آپ جو ہے سبسکرائب کر دیں اور لوگوں تک پہنچا بھی دیں۔ السلام علیکم۔